جتنی زندگی ہوگی ہماری یہاں پہ اور جتنا بھی ہمارا وہ ہے آپ دیکھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا اس پہ کام ہوگا. زیرو ٹالرنس ہے یہ منشیات فروشان پہ, زیرو ٹالرنس. اس پہ میرا ایمان ہے, کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا. جو ایک ٹاؤٹ قسم کے ضمانتی ہوتے ہیں اور یہ جو ایک رجسٹرڈ آئس سیلر ہے, منشیات فروش ہے, اس کی وہ ضمانتیں کرتے ہیں پیسے لے کے کچہریوں میں جو ٹاؤٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی میں ڈیٹا اکٹھا کروں گا. کام نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن آپ لوگ اگر کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ امن چاہتے ہیں, آپ ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان تباہ نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا بچہ تباہ نہ ہو, تو آئے مجھ سے کام لیں. آپ نہیں چاہتے, سب کو کہتا ہوں, تو پھر ٹائم تو گزر جاتا ہے, ٹائم میرا بھی گزر جائے گا. یہ مختصر سی میں نے آپ کو منشیات پہ بتا دی. پھر جب دوسری سیٹنگ ہوگی پھر آپ کو انشاءاللہ اپنا رزلٹ بتائیں گے. وہ جو تبلیغ والوں کی کارگزاری ہوتی ہے, کارگزاری اگر ہماری ٹھیک ہو تو آپ کے سامنے بیٹھیں گے, کارگزاری ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تقریروں کا کوئی شوق نہیں ہے, پھر نہیں بیٹھیں گے, پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ڈرگ مافیا کے بعد اب یہ ٹمبر مافیا ہے. تو جس کے گھر کے ساتھ کاٹ رہا ہے, گزارش ہے کہیں دور سے اگر اس کی پکچر بن جاتی ہے تو پھر تو وہ بالکل ایسا ایکیوزڈ ہے کہ پتہ چلے گا. کمیونٹی اگر کرے گی نا تو پھر میں ڈیلیور کر سکتا ہوں, رزلٹ ملے گا. کمیونٹی نہیں کرے گی پھر نہیں ہو سکتا. ایجنسی سے ان کی انفارمیشن لوں گا کہ کون کون ملے ہوئے, نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی. تو لینڈ گریبر سن لیں, بہت برا انجام ہوگا ان کا, بہت برا. کوئی کہتا ہے کہ میرے پیچھے گن مین ہے اور میرے ڈالے ہیں یہ ادھر ادھر, اور اگر آپ کی حیثیت لینڈ گریبر کی کیا ہو, آپ کو آنکھیں نہیں ہو, تو وہ کالی بھیڑ انشاءاللہ پولیس میں کبھی بھی نہیں رہے گی. تو جب پولیس میں نہیں رہے گی, تیسری کیٹیگری جو اس جنگلات والے کی ہے, اگر خدا نخواستہ اس کی کنائیونس ہے اور یہ ملا ہوا ہے تو پھر تو یہ نہ جنگلات کے محکمے کا ہے نہ کسی کا ہے, پھر یہ میرا ہے. پھر اس کو میں سنبھالوں گا ادھر ہی. 2500 میری پولیس ہے لگ بھگ, سارے انشاءاللہ اپنے نام کا درخت لگائیں گے, میں بھی لگاؤں گا. اس سے زیادہ اللہ توفیق دے گا. رشتہ سیرت ہے کہ انسان بھیجی ہے جو میرا کام اللہ پاک نے شروع کر دیا. کل بھی میرے بچے سے وائس والا شیشہ میں نے پکڑا تو وہ میں اس کو لائی گیا چوکی میں لے جا کر بچے کو بند کرایا تھے. جب اپنے بچے پر بنی ہے تو میں نے یہاں آنے کی کوشش کر, آگے آپ نے لیا, مجھے پتہ چلا کہ آج کلی کچہری ہے, تو میں نے کہا یہ اللہ نے ثواب لگا دی اور بات بھی وہی ہو گئی. تو شکر الحمدللہ. آپ کے ساتھ ہم پورا تعامل کریں گے اور بتائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر موت کے منہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم بھی کھڑے ہوں گے. اگر وہاں پہ اس طرح کی کوئی لوفر لفنگے موٹر سائیکلوں والے وہ آتے ہیں اور ہماری بہنوں کی بچوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے, پھر بہت افسوس کی بات ہے. اس میں میں اور بات نہیں کرتا کہ پھر وردی بھی پہنی ہے, سرکاری ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے. مافیا کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. سجاد صاحب نے ختم کیے تھے, بہت اچھی بات ہے, میں ساتھ لے جاؤں گا, ادھر رہیں گے اور وہ اس کو نہیں ریپیٹ کرتے. کیا لوگ انہوں نے کہا, باقی بھی دیکھ لیں پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی تکلیف نہیں چاہتی, جہاں پہ کوئی جیمی ہے فیسیلیٹیشن دینی ہے, عوام کو فیسیلیٹیشن دینی ہے, تکلیف نہیں پہنچانی. اسی طرح یہ جو اڈوں کی انہوں نے بات کی, ان پہ بھی آپ پورا مجھے رپورٹ بھی کریں, دیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور کریں گے انشاءاللہ, اس پہ ضرور کریں گے. خواجہ سرا کے بعد میں آپ نے بات کی, اللہ کی بناوٹ ہے, اللہ کرے کہ وہ بھی کسی کام پہ لگ جائے. ہم نے ادھر ڈی آر سی میں بھی ایک ممبر رکھا تھا اور ان کو بڑے اس پہ لے آئے تھے, لیکن فحاشی پھیلانا اور نسل خراب کرنا, اور پھر اس میں علماء کا کردار بھی ہے, والدین کا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم نے اس چیز سے روکنا ہے. سارے اپنا اپنا حق ادا کریں گے, کوشش کریں گے. تو آپ نے ایک بات کی سفارش والی, بالکل سفارش کرتے ہیں, لیکن جب ضمانتوں کی بھی آخر منشیات فروشوں کی تو میں لگاؤں گا پچھلے چوکوں میں, پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ کس کا رشتہ دار ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ پتہ چلے گا نا. عدالت سے بھلے چھوٹ جائے, چوک پہ کھڑا ہوگا نا, رنگین فوٹو ہوگی اس کی, پھر اس کے ساتھ 100 بندے 150 بندے, اس کے بیٹے, اس کے وہ خاندان, اس کو نظر آئے گا کہ یہ موت کا سوداگر تو ہم میں سے ہے. تو پھر کمیونٹی کو چاہیے کہ اس سے قطع تعلق کریں. میں ان کو دکھاؤں گا یہ شیشہ چوک میں, اور آخر میں وہ جو ٹاؤٹ قسم کے ضمانتی میں نے آپ کو بتایا, ان کی پکچریں بھی, ان کا بھی ایک البم بناؤں گا. میں نہیں چھوڑنے والا ان کو. اس پہ چلائیں دھڑا دھڑ کمپین, ٹریفک والوں کی بھی چلائیں, اور آپ بھی. اتنی تعریفیں ہو گئی تو بس بہت ہیں. میں حیران ہوں کہ کیوں اتنی تعریفیں ہو گئی. کالے شیشے بھی لگے ہوئے ہیں,
بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے. فرنٹ سیٹ میں دو انہوں نے بچے بھی بٹھائی ہوئی ہیں اور وہ اس پہ وہ گانے بھی لگائے ہوئے فاش انہوں نے. تو تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ عزت دار لوگ ہیں, آپ لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اگر موبائل کی سنیچنگ بھی ہو رہی ہے, وہ پوائنٹ بھی میرے سامنے آیا, کالے شیشے بھی ہیں, جاوید خان سن لیں. تو آئی ڈونٹ اپریشیٹ یور پرفارمنس. میں کہہ رہا ہوں کالے شیشوں پہ کمپین نہیں چلی, پریشر ہار پہ کمپین نہیں چلی, اور موٹر سائیکل کی تھیفٹ بھی آ گئی, موبائل سنیچنگ بھی آ گئی. تو ہاؤ کین یو سے نارکوٹک سیلرز بھی ابھی گھوم رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ناؤدین بہت بھاری ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے. اس پہ پھر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, ایک وردی پہن کے ایک سپاہی میرا کھڑا ہے. میں ایز اے ڈی پی او کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ہے, اور وہ رکشے والا وہ ہارن بجاتا ہوا اس کو بے عزت کر کے وہ گزر رہا ہے. ویری بیڈ. اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو روکے, اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جو آپ آگے آپ نے عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں, ماں بہن تم نہیں رکھتے, اور یہ تم گانے بجا رہے ہو, کہاں سے آئے ہو تم؟ بیچ میں مرد ہو تو ٹھیک ہے نا, بیچ میں مرد نہیں ہے تو یہ کیا ڈرامہ اس نے بنایا ہوا. کالے شیشے ٹریفک والے نہیں اتار سکتے, ان کو سفید نہیں کر سکتے, وردی پہنی ہوئی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ لوگوں کو فری ہینڈ دے دیے, آپ کا جواب دے میں ہوں. آپ شیشے اتاریں, آپ کو وہ مائیکل آر شیشے اتارے والا تبدیل کر کے دے, پہلے میں جاؤں. میں نے کہہ دیا اور میں کیا کروں. جاوید خان اس طرح کام نہیں چلے گا, مجھے کر کے دینا آپ نے. انس شجاعت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کے جتنے بھی یہ باقی محرر ہے ان سے بد اخلاقی کی مجھے وہ نہیں آنی چاہیے. تھانے کا گیٹ کسی پہ بند نہیں ہونا چاہیے. ہماری اپنی انٹرنل میٹنگ ہے, اس پہ ہم کریں گے. جن لوگوں نے تعریفی کی, لیکن جب سامنے مسائل آ گئے, اگر مسائل اتنے ہیں تو تعریف کو میں کیسے تعریف کروں.